بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ انجینئر عبدالرشید کا بارہمولہ اور کٹھوعہ میں 2 کشمیری شہریوں کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ۔ جموں کے اخنور سیکٹر میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں افسر سمیت 2 بھارتی فوجی ہلاک، 1 زخمی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بجلی بحران کے خلاف احتجاج، مفت بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اتراکھنڈ میں ہندو انتہا پسندوں کی مسلمان کرایہ داروں اور دکانداروں کو بے دخل کرنے کی دھمکی۔ فرانس میں مقیم سکھوں کا اقوام متحدہ سے بھارتی مظالم روکنے کی اپیل۔ اب خبروں کی تفصیل۔ جیل میں نظر بند حلقہ انتخاب بارہمولہ سے بھارتی پارلیمنٹ کے رکن انجینئر عبدالرشید نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 2 نوجوانوں کے قتل میں بھارتی فوجیوں کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کا خون سستا نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق انجینئر عبدالرشید نے 2 روزہ پیرول پر بھارتی پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے گزشتہ ہفتہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 2 شہریوں کے قتل کا معاملہ اٹھایا اور کہا ہے کہ ان ہلاکتوں کے ذمہ دار بھارتی فوجی ہیں۔ انجینئر عبدالرشید نے کہا کہ شہری مکھن دین اور ٹرک ڈرائیور وسیم میر کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ انہوں نے دونوں واقعات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جانیں قیمتی ہیں اور کچھ شرم کرو۔ انجینئر رشید کو پولیس کی حفاظت میں پارلیمنٹ لایا گیا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے وسیم احمد میر نامی ٹرک ڈرائیور کو گزشتہ ہفتے بارہمولہ میں گولی مار کر قتل کر دیا تھا، جبکہ کٹھوعہ میں مکھن دین نامی شہری کو پولیس نے دوران حراست تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا تھا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے معروف کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا، جنہیں بھارتی حکومت نے 1984 میں نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر حریت رہنما مولوی بشیر عرفانی نے سری نگر سینٹرل جیل سے جاری ایک پیغام میں محمد مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے مقبول بٹ کی میت کی تہاڑ جیل سے مزار شہداء سری نگر منتقلی کے لیے قانونی کارروائی کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ حریت رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، بشیر اندرابی، زمردہ حبیب، فریدہ بہنجی، یاسمین راجہ، خواجہ فردوس، امتیاز ریشی، مولانا مصعب ندوی، جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں کشمیر مسلم لیگ اور تحریک حریت جموں کشمیر نے اپنے الگ الگ بیانات میں شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کشمیری نوجوانوں کو بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول کے لیے شہادت کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو اپنے عظیم قائدین پر فخر ہے، جنہوں نے جدوجہد آزادی کشمیر کو اپنے خون سے پروان چڑھایا۔ انہوں نے مقبول بٹ کے جسد خاکی کی تہاڑ جیل سے مزار شہداء سری نگر منتقلی کا مطالبہ کیا۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ ادھر برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام ایک کانفرنس کے مقررین نے شہید مقبول بٹ اور شہید افضل گورو کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیاں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے دونوں شہداء کی جدوجہد اور قربانیوں کو جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک روشن باب قرار دیا اور ان کے نظریات کشمیری قوم کے لیے مشعل لہرا ہیں۔ کانفرنس کے مقررین میں چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید، صدر ورلڈ کشمیر ڈائسپورا الائنس یورپ چودھری خان جوشی، ممتاز کشمیری شخصیات سردار صدیق، راجہ خالد، سعدہ ظہیر احمد، شیراز بٹ، یورپی صحافی اندرے بارکس اور برسلز پارلیمنٹ کے سابق رکن ڈاکٹر منظور ظہور شامل تھے۔ انسانی حقوق کے معروف کشمیری کارکن محمد حسن اونتو نے بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سری نگر سے خطاب کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے بجلی بحران کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے متنازع علاقے میں مفت بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 9 فروری کو جوگن گراؤنڈ کشتواڑ میں شروع ہونے والا احتجاج تیزی سے ایک بڑی تحریک میں تبدیل ہو رہا ہے، جسے مشن مفت بجلی تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ مظاہرین نے پن بجلی کی پیداوار کے لیے اپنی زمینوں، دریاؤں، جنگلات کے استحصال کا حوالہ دیتے ہوئے مفت بجلی کی صورت میں معاوضے کے اپنے دیرینہ مطالبے کا اعادہ کیا۔ شرکاء ہماری بجلی ہمیں دو، مفت دو جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنے وسائل سے پیدا ہونے والی بجلی فراہم کی جائے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں پن بجلی کے بڑے بڑے منصوبے لگے ہیں جو بھارتی گرڈ کے لیے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے پاکل ڈگ، کرول اور ڈول ہستی شامل ہیں۔ بھارت کو بجلی کی فراہمی میں تعاون کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کو بار بار بجلی کی کٹوتی، مہنگی بجلی اور مقامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بجلی کی قلت کا سامنا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی سرزمین پر پیدا ہونے والی بجلی سے محروم رکھا گیا ہے۔ لوگوں کو بجلی کی قلت اور بے تحاشا قیمتوں کا سامنا ہے۔
طلبہ، تاجروں اور سیاسی شخصیات سمیت مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے وسائل کو بھارتی شہریوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور مقامی لوگوں کو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مظاہرین کو روکنے کے لیے بھارت کی مسلط کردہ ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی، تاہم اس سے جدوجہد جاری رکھنے کے لوگوں کے عزم کو مزید تقویت ملی۔ کشمیری عوام بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالیہ برسوں میں بجلی کے نرخوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں 2022 سے 17% اضافہ ہوا۔ اس کے بعد میٹر والے صارفین کے لیے 2023 اور 24 میں مزید 15% اضافہ کیا گیا، جبکہ بغیر میٹر والے گھرانوں کے لیے 2024 کے وسط میں قیمتوں میں 30% اضافہ ہوا۔ قیمتوں میں اضافے کے باوجود بھارتی حکومت نے علاقے میں بجلی کی قلت کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے عوام میں مایوسی اور غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کنٹرول لائن کے نزدیک اکھنور سیکٹر میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں ایک کیپٹن سمیت کم از کم 2 بھارتی فوجی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا۔ تفصیلات کے مطابق ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت کیپٹن کے ایس بخشی اور مکیش کے نام سے ہوئی ہے۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے ایکس پر ایک پوسٹ میں تصدیق کی ہے کہ اکھنور سیکٹر کے علاقے لالیلی میں فوج کی کشتی پارٹی بارودی سرنگ کے زد میں آ گئی تھی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی کی۔ مقبوضہ کشمیر میں پریس انکلیو سری نگر میں مختلف سرکاری محکموں کے عارضی ملازمین نے اپنی ملازمتوں کی مستقلی کے مطالبے کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ برسوں سے ریگولرائزیشن اور تنخواہوں میں اضافے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج پر مجبور ہوئے، تاہم اپنے مطالبات منوانے کے لیے ان کے پاس احتجاج کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔